بسم اللہ الرحمن الرحیم. پکڑی ہوں گی. اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی 3 آیتیں تلاوت کیے. پہلی جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے. عزیزان گرامی، یہ بات سب کو اچھی لگتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتا ہے. ناکام زندگی کسی کو پسند نہیں ہے، چاہے وہ انسان اچھا ہو یا برا. وہ چاہتا ہے کہ وہ جہاں قدم رکھتا ہے کامیابی اس کے قدم چومے. یہاں تک کہ گنہگار اگر گناہ بھی کرتا ہے تو وہ گناہوں کی بھی کامیابی چاہتا ہے. مثلا ایک آدمی چور ہے، کہیں چرانے کے لیے جاتا ہے، وہ امید لے کر جاتا ہے کہ میں اپنی چوری میں کامیاب ہو جاؤں. ناکامی اسے پسند نہیں ہے. ایک آدمی زانی ہے، زنا کرنے کے لیے جاتا ہے، تب بھی اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں. غرض ہر انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہر مشن میں کامیاب ہو جائے. جو اللہ اور اللہ کے رسول کے چاہنے والے ہیں، پکے مسلمان ہیں، شریعت پر اور لوگوں کا ایمان ہے، جن کو نیک لوگ کہا جاتا ہے آپ جیسے، تو ان لوگوں کی بھی یہ خواہش ہے کہ وہ دین کے میدان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں. کسی بھی میدان میں وہ ناکامی کو پسند نہیں کرتے. اور یہ امید ایک انسان کے لیے بہت ہی فائدہ مند امید ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا، جب تم کوئی نیک کام کرو تو اللہ پر مکمل بھروسہ کر کے کرو. اگر آپ کو اس کام پر کوئی شک اور شبہ ہے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ کسی بڑوں سے مشورہ کر لو. وشاورہم فی الامر، بڑوں کے مشورے پر بھی اگر تم کو کوئی اعتماد نہ ہو، ایک کام کرو کہ تم اس کام کے متعلق استخارہ کر لو. اور یہ بات سمجھ میں، اللہ پہ بھروسہ کر کے کرو. اتنا ایمان مضبوط نہیں ہے تو بڑوں سے مشورہ کر لو. بڑوں کے مشورے پر بھی آپ کو اطمینان قلب حاصل نہ ہو تو پھر تم استخارہ کر لو. اتنے آئیڈیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دینا اس لیے چاہتے ہیں کہ میرا غلام جس کام کو کرنا چاہتا ہے اس کام میں میرا غلام ناکام نہ ہو. بڑوں کے مشورے کے تحت کیا جانے والا کام کبھی ناکام نہیں ہوتا. استخارے کے بعد کیا جانے والا کام کبھی ناکام نہیں ہوتا. تو ایک انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے مشن میں، اپنے کسی مقصد میں کامیاب ہونا چاہتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی یہی خواہش ہے کہ اس کا بندہ اچھے کاموں میں کبھی ناکام نہ ہو. لیکن سوال یہ ہے، ہمارے بہت سارے اچھے کام بھی کیوں ناکام ہو جاتے ہیں؟ ایک اہم سوال ہے یہ، ہمارے اچھے کام کیوں ناکام ہو جاتے ہیں؟ جیسا کہ بابری مسجد کا فیصلہ ہوا، اب بہت سارے سادے سیدھے مسلمان یہ سوچ رہے ہیں کہ مسجد اللہ کا گھر نہیں ہے. اللہ کا گھر ہے مسجد. پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا فیصلہ کیوں کیا؟ بولے بھالے مسلمان مجھ سے سوال کر رہے ہیں، جن کا ایمان کمزور ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت یہ کیا خدا کا انصاف ہے؟ میرے دوستو، ہمارے سمجھنے میں کوتاہی ہے. اللہ کے فیصلے اسپاٹ نہیں ہوتے، اللہ کے فیصلے دھیرے دھیرے ہوتے ہیں.
اللہ تعالیٰ چاہے تو آن دا اسپاٹ فیصلے کر سکتے ہیں، طاقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کو چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے مہلت دیتے ہیں. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو دیر سے صادر فرماتے ہیں، لیکن اللہ کے فیصلے 100% درست ہوتے ہیں. دنیا کے کوٹوں کے فیصلے ایسے بھی ہوتے ہیں، ویسے بھی ہوتے ہیں، جلد بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے فیصلے جلد نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، چاہے وہ مسلمان بندہ ہو یا کافر بندہ. نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت خدا کی نافرمانی کی، ایک نبی کو جھٹلانے کا غصہ خدا کو بہت آتا ہے. نبی کو جب کوئی بندہ انکار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت جلد غصہ آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نوح کی امت کو 950 سال تک مہلت دی. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. موسیٰ کی امت نے بھی موسیٰ کو جھٹلایا، اللہ نے مہلت دی. ہود علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت نے بھی ہود کو جھٹلایا، اللہ نے مہلت دی. صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت نے بھی حضرت صالح کا انکار کیا، جھٹلایا، اللہ تعالیٰ نے مہلت دی. شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت نے بھی حضرت شعیب کو جھٹلایا، اللہ نے مہلت دی. میرے آقا کو بھی بہت سارے نے انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دیا. مہلت دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پکڑ سے بچ کر بھاگنے کا راستہ اس دنیا کے اندر خدا کی قسم کسی کو نہیں ملتا. اس پر بھروسہ رکھو، اس پہ بھروسہ رکھنا ہے مسلمان کو. ابھی اللہ کا فیصلہ نہیں آیا، یہ دنیا کے فیصلے چل رہے ہیں. ایک حکمت مجھے اس درمیان میں ذہن میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیوں کیا. وجہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہ فیصلہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ اگر مسلمانوں کی طرف یہ فیصلہ ہو جاتا تو پھر ہندوستان کے اندر دنگے فساد، قتل و غارت گری ہوتے، اختلاف بڑھ جاتا، حالات منتشر ہو جاتے، مقدر ہو جاتے حالات. وقتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فیصلے کو موقوف رکھ دیا. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کہا کہ میرے فیصلے کا انتظار کرو، جب میرا فیصلہ آئے گا دنیا کے اندر فتنہ نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ فیصلے جب دیتے ہیں تو کسی عدالت کی کرسی میں بیٹھ کر نہیں دیتے. ناحق اور مجرموں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ یا تو زلزلے کی شکل میں آئے گا، یا تو طوفان کی شکل میں آئے گا، یا تو سونامی کی شکل میں آئے گا، یا تو بیماریوں کی شکل میں آئے گا، یا تو وبا کی شکل میں آئے گا، یا تو حکومتوں کے زوال کی شکل میں آئے گا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو یہ انسان دوسرے انسان کو مجرم نہیں ٹھہراتا، سب اپنے آپ پہ پریشان ہو جاتے ہیں. دیکھا نہیں کہ جب سونامی آیا تو کیا ایک دوسرے انسان لڑ کر مرے؟ سب اپنی جگہ پر رہ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، منٹوں کے اندر لاکھوں انسانوں کو جہنم کے گھاٹ اتار دیا. گجرات کے اندر زلزلہ آیا، 9 سیکنڈ بھی نہیں گزرے، لاکھوں کے انسان جہنم کے گھاٹ اتر گئے. حکومتوں کا زوال آیا اور آتا گیا. جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ٹکر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی سزا دی، ایسی سزا دی کہ ان کے جسم کے ٹکڑے بھی نہ مل سکے. اشارہ دیتا ہوں سمجھ جائیے، ٹکڑے نہیں مل سکے. ارتھی کو جلانے کے لیے ایک جسم کا گوشت کا ٹکڑا نہیں مل سکا. جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ کے مسجدوں کے ساتھ ٹکر لیے. انتظار کرنا ہے، اللہ کے حوالے کر دینا. ہم کو کیا کرنا ہے؟ کامیاب ہونے کے لیے مختلف آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف باتیں بتاتے ہیں کہ مسلمان یہ مسئلہ میرا ہے، میں نمٹا لوں گا، تیرا مسئلہ جو ہے تو اس پہ عمل کر. پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی کے 4 راز بتائے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ.
اے ایمان والو، سب سے پہلے تمہاری کامیابی کا راز کیا ہے؟ صبر ہے، صبر۔ ہر میدان میں صبر کا مظاہرہ کرو، چاہے گھر کے اندر ٹینشن ہو صبر کرو، محلے کے اندر ٹینشن ہے صبر کرو، ماحول کے اندر ٹینشن ہے صبر کرو، ملک کے اندر ٹینشن ہے صبر کرو۔ صبر ہے تمہاری کامیابی کا پہلا راز، اور الحمدللہ اس وقت مسلمان اس راز پر عمل کر چکے ہیں، ایک سیڑھی کامیابی کی چڑھ چکے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، صبر کرو، صبر۔ حضرات مفسرین کرام نے فرمایا صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنے قسمیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ ایک الصبر علی الطاعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں پر صبر کرنا۔ سمجھ میں نہیں آتی بات کہ اللہ کی عبادتوں پر صبر کیسے کرے؟ یعنی عبادتوں کی مواظبت کرنا، عبادتوں کی پابندی کرنا، یہ اہم چیز ہے۔ ہماری عبادتوں کی پابندی نہیں چلتی، فجر پڑھے تو ظہر نہیں پڑھتے، ظہر پڑھے تو عصر نہیں پڑھتے، عصر پڑھے تو مغرب نہیں پڑھتے، مغرب پڑھتے ہیں تو عشاء نہیں پڑھتے، کبھی کبھار مسجد کو چلے گئے تو نماز پڑھ لیتے ورنہ نماز نہیں پڑھتے۔ ہر عبادت پر پابندی کو استعمال کرنا یہ بھی ایک قسم کا صبر ہے۔ ہم مسلمان صرف جمعے کی پابندی کرتے ہیں، دوسرے نمازوں کی پابندی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادات، اللہ تعالیٰ کی اطاعات میں مواظبت کرنا، چاہے وہ عبادت چھوٹی ہو یا بڑی، رات کی ہو یا دن کی، معاملاتی ہو یا معاشراتی، ہر عبادت کے اندر مواظبت ہونی چاہیے۔ یہ سخت ضرورت ہے آج کی۔ ہم کبھی کر لیے عبادت، کبھی چھوڑ دیے، چاہے وہ نماز کا مسئلہ ہو، لباس کا مسئلہ ہو، داڑھی کا مسئلہ ہو، حج کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، وقتی طور پر استعمال کرتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ مثلا جمعے کے دن جھبا پہن لیتا مسلمان، صرف جمعے کو جھبا پہنتا ہے، ہفتے کو، اتوار کو، پیر کو، منگل کو، چاشمے کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ عبادت کی پابندی نہیں ہے۔ جمعے کے دن ٹوپی پہنتا ہے، دوسرے اوقات میں ٹوپی چھوڑ دیتا ہے، یہ عبادت کی پابندی نہیں ہے۔ صرف نماز کے وقت ٹوپی پہنتا ہے، نماز کے باہر ہوتا ہے یا مسجد سے باہر آتا ہے تو فوراً ٹوپی نکال دیتا ہے، یہ عبادت کی پابندی نہیں ہے۔ جب ان تمام نقائص ہمارے اندر موجود ہیں، یہ تمام عادتیں بری ہمارے اندر موجود ہے، تو پھر ہم کبھی کامیابی کی سیڑھی پر قدم بھی نہیں رکھ سکتے۔ عبادت کرنا ہے تو پھر پابندی کے ساتھ کرنا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں پابندی کے ساتھ، آج فجر کی نماز پڑھے، کل بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، موت تک پڑھیں گے۔ آپ جھبا پہنے تو پھر موت تک ہمارا یہ لباس رہے گا، آپ ٹوپی پہن لیے تو موت تک یہ ٹوپی ہمارے سروں پر رہے گی۔ آج عہد کر لیے ٹی وی نہیں دیکھیں گے، موت تک اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید لگا کر یہ عمل کریں گے کہ ہم کبھی ٹی وی نہیں دیکھیں گے۔ آج عہد کر لیا کہ ہم کسی غیر کو نہیں دیکھیں گے، قیامت تک نہیں دیکھیں گے، موت تک نہیں دیکھیں گے۔ عبادتوں پر پابندی کرنا یہ بھی ایک قسم کا صبر ہے۔ صبر کی پہلی قسم الصبر علی الطاعات، دوسری قسم ہے الصبر علی المعاصی، مصیبت گناہوں پر صبر کرنا۔ یہ پہلے درجے سے دوسرے درجے کا جو صبر ہے ذرا کاسٹلی صبر ہے۔ گناہوں پر صبر کرنا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کے اندر بھلائی کا مادہ بھی رکھا ہے، برائی کا مادہ بھی رکھا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ کبھی بھلائی کرے، دل چاہتا ہے کہ کبھی برائی کرے، دونوں مادے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے دل کے اندر رکھے ہیں۔ اب گناہ کرنے کا خیال آیا، کسی لڑکی کو دیکھنے کا خیال آیا، اب دل کہتا ہے کہ دیکھ لے اس لڑکی کو، پھر تجھے وہ لڑکی تیرے سامنے نہیں آئے گی، دل نے آنکھ کو کہا اور آنکھ اٹھ رہی ہے، تو پھر دماغ نے کہا کہ بھائی تیرا دل تجھے غلط مشورہ دے رہا ہے، تیری آنکھ تجھے گناہوں کی طرف لے کر جا رہی ہے، عقل فیصلہ کر رہی ہے کہ یہ کام تجھے نہیں کرنا ہے۔ ان آنکھوں سے تو نے کسی لڑکی کو دیکھ لیا، اللہ ناراض ہو جائیں گے، اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں گے۔ اب اس نے عقل کی بات کو تسلیم کر لیا، شریعت کے حکم کو تسلیم کر کے اپنے نگاہوں کو نیچے کرتا ہے اور اپنے نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ یہ بھی ایک قسم کا صبر ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں۔
راستے میں نکلنے کا ہر کسی کو موقع ملتا ہے. ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر ہم عمل کریں گے ہمارے پاس نیکیوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ رہے گا. اسی لیے اندھا اگر کسی لڑکی کو نہیں دیکھا وہ ثواب نہیں ملتا، جو بینا کسی لڑکی کو نہیں دیکھتا ہے تو وہ ثواب ملتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ پیغمبر میں غمگین لوگوں کے دلوں میں رہتا ہوں. اللہ کے رسول نے پوچھا اللہ العالمین آپ کیسے غمگین لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر جب کوئی میرا بندہ باہر نکلتا ہے اس کے نگاہوں کے سامنے ایک حسین لڑکی آ جاتی ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اسے دیکھے لیکن دیکھے بغیر گزرتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے اس کا دل ملال کھاتا ہے، رنج اٹھاتا ہے، افسوس اٹھاتا ہے کہ ہاں میں نے اس لڑکی کو نہیں دیکھا، اگر دیکھ لیتا تو مجھے مزہ مل جاتا. اب اس کے دل کے اندر تھوڑی جو تکلیف ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس تکلیف کے بدلے میں میں اس بندے کے دل میں میری محبت داخل کرتا ہوں. کام چھوٹا، بدلہ کتنا بڑا مل رہا ہے. دیکھ لیتے تھوڑی دیر کے لیے مزہ مل جاوا، کتنی گوری ہے نا، کتنی خوبصورت ہے نا. خالی دیکھنے سے کیا وہ ہمارے باہوں میں آ جائے گی؟ کیا دیکھنے سے وہ آ کر ہم کو بوسہ دے دے گی؟ کیا دیکھنے سے وہ ہمارا ہاتھ پکڑ لے گی؟ کیا دیکھنے سے وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ کے لیے گھر میں رہ جائے گی؟ حالانکہ ایک لمحے کے گناہ سے بچ گئے، دل کے اندر تکلیف پیدا ہوئی، شیطان آ کر وسوسے پیدا کر دیا کہ کتنا اچھا موقع تو نے اپنے ہاتھ سے کھو دیا. اب وہ صبر کر رہا ہے، نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے. اب ایسے ٹوٹے ہوئے دل کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دیتے ہیں؟ میں اس بندے کے دل میں اپنی محبت داخل کر دیتا ہوں. اللہ کی محبت کیا ہوتی ہے؟ اللہ والوں سے پوچھو. ہم کو اللہ کی محبت کا احساس نہیں ہے، اللہ کی محبت کا مزہ آج تک ہم کو حاصل نہیں ہوا. ماں محبت کر رہی ہے، ڈنکے بتاتا ہے کہ دیکھو میری ماں مجھ سے محبت کر رہی ہے. کسی کی بیوی محبت کرتی ہے، ڈنکے پٹاتا ہے کہ میری بیوی مجھے بہت زیادہ چاہتی ہے. کسی کی اولاد ماں باپ کو محبت کرتی ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے کہ میری اولاد مجھ سے محبت کر رہی ہے. میرے دوستو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں. ہمارے دلوں کے اندر گناہ ہے، ہمارے دلوں کے اندر فطور ہے، ہمارے دلوں کے اندر خدا اور خدا کے رسول کی نافرمانی ہے، اس لیے خدا کی محبت کی لذت کا احساس نہیں ہو رہا ہے. ان دل کو پاک کر کے اس کے بعد اللہ کے ہو جاؤ. اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت جب پیدا کریں گے تو اتنا مزہ آئے گا، اتنا مزہ آئے گا جو مزہ کے حضرت انبیاء کو ملتا تھا، حضرت اولیاء کو ملتا تھا. اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے نام کو سن کر اپنی بکریوں کو قربان کر دیا. حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ میں شکر کی تھیلی لے کر پھرا کرتے تھے اور بچوں کو بلا بلا کر کہتے تھے کہ بیٹے تو میرے خدا کا نام لے لے، میں تیرے منہ میں شکر ڈالوں گا. خدا کی محبت کی لذت اسی کو کہتے ہیں، خدا کی محبت کا ٹیسٹ اسی کو کہتے ہیں. تو ایک دوسری قسم ہوتی ہے گناہوں پر صبر کرنا، الصبر علی المعاصی. آج گناہوں پر صبر نہیں کرتے، گناہ کا ارادہ ہوا تو فوراً گناہ کر لیتے ہیں ہم لوگ. جو دل کے اندر خیال پیدا ہوا اس پر ہم فوراً عمل کر لیتے ہیں. دل چاہا داڑھی منڈاؤ تو فوراً داڑھی منڈا لیے، دل چاہا کہ فلم دیکھو فوراً فلم دیکھ لیے، دل چاہا کہ شراب پیو فوراً شراب پی لیے، دل چاہا کہ فلاں قسم کا گناہ کرو فلاں قسم کا فوراً گناہ کر لیے. گناہ تمہارے پاس صبر کر آئے گا. کمال تو اس مسلمان کا ہے کہ اپنے گناہوں پر وہ صبر کر لے. یہ صبر کی دوسری قسم ہے. صبر کی تیسری قسم کیا ہے؟ الصبر علی المصائب، مصیبتوں پر صبر کرنا. چاہے ایک بڑی مصیبت آئے، چھوٹی مصیبت آئے، ملی مصیبت آئے، سماجی مصیبت آئے، خاندانی مصیبت آئے، گھریلو مصیبت آئے، ہر صبر پر مصیبت کرنا. پتھر چلتے چلتے ٹھوکر لگ گئی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انا للہ پڑھو. چراغ بند ہو گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انا للہ پڑھو. یہ بھی مصیبت، وہ بھی مصیبت. کسی کا نقصان ہو گیا اس پر بھی انا للہ پڑھو، یہ بھی مصیبت. مصیبتوں پر صبر کرنا یہ صبر کی تیسری قسم. اور اس قسم پر اس وقت سارے ہندوستان کے مسلمان عمل سے آراستہ ہے. تو میرے حال
کامیابی کے 4 راز. پہلا راز کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والے صبر کرو. دوسرا راز یہ ہے ورابطوا، ہر عمل کے میدان میں ثابت قدم رہو، پیچھے قدم نہ اٹھاؤ. بعض علماء نے فرمایا کہ مایوس نہ ہو. کیا ایسا ہو گیا؟ نہیں، اس سے بہت بہتر ہوگا، اس سے اچھا ہوگا. ساری دنیا کی ملکیت اور قبضہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ثابت قدم رہنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں کہ وہ صابروا، ثابت قدم رہو، پیچھے قدم نہ اٹھاؤ، مایوس نہ ہو. چوتھا کام کیا ہے کہ وہ رابطوا، ہمیشہ تیار رہو. پہلا صبر کرنا، دوسرا ثابت قدم رہنا، تیسرا کیا ہے کہ تیار رہو. تیار، اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ تیاری کس قسم کی؟ ہر قسم کی تیاری کر کے رکھو. اپنے ایمان کی بھی تیاری کرو، جسم کی بھی تیاری کرو، دوسرے معاملات کی بھی تیاری کر کے رکھو. یہ قرآن کا حکم ہے، ڈرنے کا مسئلہ نہیں. کیونکہ اگر مسلمان ڈر گیا تو یہ قوم جوتوں تلے مسل کے رکھ دے گی. اور حقیقت میں مسلمان کبھی ڈرتا نہیں، لیکن جب اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیشہ تیار رہو، تیاری کر کے رکھو. ہر قسم کی تیاری، اشارہ دیتا ہوں سمجھ جائیے آپ لوگ، ورنہ آنے والے حالات کا سامنا کرنے کی طاقت ایک مسلمان تو کیا ہندوستان کے 35 کروڑ مسلمانوں کے پاس بھی نہیں رہے گی. اپنے اندر ایک قسم کی تیاری پیدا کرو، ایک قسم کی طاقت پیدا کرو، ایک قسم کی ہمت پیدا کرو. حالات کے ساتھ فائٹ کرنے کی کیپاسٹی بنا کر رکھو. وہ کیسے رکھیں گے؟ اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان جب تک ایمانی طاقت نہیں بناتا، دوسری طاقت اس کی کام نہیں آتی. ایمانی طاقت کی مسلمان کو سخت ضرورت ہے. ایمان جب تک مضبوط نہیں ہوگا، تمہاری کوئی طاقت تمہارے ساتھ نہیں دے گی. آج ایمان میں مسلمان بہت کمزور، ہر قسم کے اعتبار سے کمزور. نمازوں کے مسئلے میں کمزور، لباس کے مسئلے میں کمزور، حلال کے مسئلے میں کمزور، اتحاد کے مسئلے میں کمزور، اتفاق کے مسئلے میں کمزور، سنتوں کے مسئلے میں کمزور، شرم اور حیا کے مسئلے میں کمزور. یہ کمزوریوں کو رکھ لے کر اگر کوئی مسلمان میدان میں اترے گا، سوائے جوتے کھانے کے اور کوئی اس کا مقدر نہیں رہے گا. خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیار رہو، ہر مسئلے میں تیار رہو. صبر بھی کرو، ثابت قدم بھی رہو، تیاری بھی کرو. چوتھا کام کیا ہے کہ واتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. یہ 4 کام کی سخت ضرورت. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. تب جا کر تم کامیاب ہوں گے. اگر یہ چاروں میں سے ایک چیز بھی چھٹ گئی، سمجھو کہ تم ذلیل ہو گئے، مار کھا گئے. صحابہ کی زندگی میں ایسے حالات آئے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کھڑا ہے، جس صحابی کو اس جگہ سے جو صحابی ہٹے، وہ صحابی کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. ثابت قدم نہیں تھے وہ صحابی، تو اس لیے ان کو مصیبت آ گئی. صحابہ کی زندگیوں میں یہ حال آ گیا، تو پھر ہمارا اور تمہارا حساب کیا ہے؟ یہ 4 کام بنا کر سرکنے کی سخت ضرورت ہے. اس آیت کا مختصر خلاصہ دوسری آیت میں جو نے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ 2 باتیں بتاتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، دوسری بات یہ ہے کہ صاف صاف بات کرو، آدھا اندر آدھا باہر نہیں. جب دعوت کا کام کرو گے، حق کی بات کرو گے، کھل کر بات کرنا پڑے گا. چاہے وہ مولوی ہو، چاہے وہ منسٹر ہو، چاہے وہ گھر کا بڑا ہو، صاف صاف بات کرنا پڑے گا. چھپانا نہیں، مصلحت نہیں، عاجزی نہیں، انکساری نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہ 2 کام اس آیت کے اندر بتائے گئے.
یہ دو کام اگر کرو گے تو کیا فائدہ ملے گا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال سدھر جائیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کامیابی کا اور ایک راز ہے اطاعت خدا اطاعت رسول، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ یہ الگ الگ باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے میرے دوستو؟ کہ صبر بھی کرنا، ثابت قدم بھی رہنا، تیار بھی رہنا، ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی رہنا، صاف صاف بات کرتے بھی رہنا، اللہ کی اطاعت بھی کرنا، رسول اللہ کی اطاعت بھی کرنا، یہ کام کرنے کے بعد مسلمانوں کے اندر ایک قسم کی کامیابی پیدا ہوتی ہے۔ آج کسی فرقے کی طرف اشارہ نہیں کروں گا، کسی مسلمان کی طرف اشارہ نہیں کروں گا، وہ چاہتا ہے کہ داڑھی مڈا کر بھی کامیاب ہو جائے، وہ چاہتا ہے کہ یہودیوں کا لباس پہن کر بھی کامیاب ہو جائے، وہ چاہتا ہے کہ حرام مال کھا کر اور کما کر بھی کامیاب ہو جائے، وہ چاہتا ہے کہ جھوٹ بول کر بھی کامیاب ہو جائے، وہ چاہتا ہے کہ حرام اور زنا کر کے بھی کامیاب ہو جائے۔ ایک انسان کا اصول ہے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے۔ اللہ اپنے اصول پر پکے ہیں، اللہ کا اصول کبھی بگڑنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ کا اصول کبھی بدلنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انبیاء کو میں کامیاب کیا تو ان رازوں پر انبیاء کا عمل تھا، صحابہ کو میں کامیاب کیا، صحابہ کا ان رازوں پر عمل تھا، اولیاء کا کامیاب کیا، اولیاء کا ان رازوں پر عمل تھا، شہیدوں کو میں نے کامیاب کیا، شہیدوں کو ان رازوں پر عمل تھا۔ لیکن آج مسلمان قدم قدم پر ذلیل ہو رہا ہے، آج مسلمان قدم قدم پر مار کھا رہا ہے۔ حالات کا مطالعہ کرو، ساری دنیا کو تم اپنے ہاتھ میں لے لو، آج ساری دنیا کا مسلمان، چاہے وہ ہندوستان کا مسلمان ہو یا پاکستان کا مسلمان ہو یا افغانستان کا مسلمان ہو یا بوسنیا کا مسلمان ہو یا فلسطین کا مسلمان ہو یا عراق کا مسلمان ہو یا سعودی عربیہ کا مسلمان ہو، کسی نہ کسی پریشانی میں وہ مبتلا ہے۔ اس کا راز کیا ہے؟ ان 7 باتوں پہ عمل نہ کرنے کی نحوست ہے کہ وہ ہر جگہ کا مسلمان، چاہے وہ مکے کا مسلمان ہو چاہے وہ مدینے کا مسلمان ہو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل نہیں کرے گا تو وہ پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ آج ہمارا حال کیا؟ کسی قسم کا عمل نہیں کرتے، پھر بھی ہم اپنے آپ کو ایک بہت بڑے علامت الدہر سمجھتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس بات میں ہماری دعا قبول ہو جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہر کام ہماری خواہش کے موافق ہو جائے، نہیں ہوتا۔ انسان سب سے پہلے اپنے گناہوں کو سامنے رکھے، مصیبت آتی ہے، ما اصاب من مصیبت، کوئی مصیبت آتی نہیں، آتی ہے تو تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے اللہ والے ان کے زمانے میں کوئی مصیبت آتی تو وہ فوراً کیا کرتے؟ اپنے عمل کو کھنگالتے۔ حضرت ذوالنون مصری کے زمانے میں بارش نہیں ہوئی، بارش نہیں ہوتی ہے تو ایک اللہ کا عذاب، بارش حد سے زیادہ ہوتی ہے تو یہ بھی اللہ کا عذاب۔ اب حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بارش نہیں ہوئی، لوگ آ کر حضرت ذوالنون مصری کو کہنے لگے کہ حضرت دعا فرمائے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، کھیتیاں اجڑ رہی ہیں، جانور مر رہے ہیں، خود کی اولاد مرنے کا گمان ہو رہا ہے، آپ دعا کیجئے۔ ذوالنون مصری کو، وقت کے ایک بہت بڑے ولی کامل حضرت ذوالنون مصری کہنے لگے کہ بابا شاید بارش میرے ہونے کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے، ایک کام کرتا ہوں کہ میں تمہارا گاؤں چھوڑ کر چلا جاتا ہوں، بارش آ جائے گی۔ کتنی عاجزی، کتنی انکساری، اپنے گناہوں کو سامنے اور میں سنتا ہوں تو آپ کی تقریر کے درمیان مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس پوری محفل میں ہی سب سے بڑا گنہگار ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سن کر فوراً کہنے لگے تو سن کر یہ سوچتا ہے، جب میں تقریر کرتا ہوں تو خود مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ اس پورے مجمع میں سب سے بڑا گنہگار میں ہوں۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کئی ہزار کتابوں کے مصنف، یہ تو اولیاء کا حال۔ صحابہ جن پر نبی کی نگاہ پڑی، جنہوں نے نبی کو دیکھا، اس صحابہ سے بہتر جماعت نہ ان سے پہلے پیدا ہوئی نہ ان کے بعد پیدا ہوئی۔ صحابہ خود اپنے عمل میں پریشان تھے۔
حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ غسیل الملائکہ، ان کی لاش کو ملائکہ نے غسل دیا، وہ حضور سے آ کر کہتے ہیں، اتنے بڑے صحابی جن کی شہادت پر حضور کو رونا آیا، وہ بھی کیسے وقت میں شہادت ہوئی معلوم؟ آج شام کو نکاح ہوا، ایک رات بیوی کے ساتھ تھے، صرف ایک رات، صبح کو غسل کرنے کے لیے حمام کو گئے، الجہاد الجہاد کا نعرہ لگا، نہائے بھی نہیں، حمام سے نکل کر چلے گئے، 21 رات بیوی کے ساتھ تھے، نکاح ہوا، رات گزارے، صبح کو میدان جہاد کو نکل گئے، ہائی کو ساتھ بھی نوشہ، ہمارے اس پورے معاشرے میں کوئی نوشہ ایسا ہے؟ ارے جہاد کو جانا تو دور کی بات، مسئلہ پوچھتے ہیں، حضرت نکاح کی رات فجر کی نماز پڑھ سکتے کیا بول کر؟ نکاح نہ کرے تو دیوانہ کیا ہوگا؟ نماز معاف ہے تو دیوانے پر، بے ہوش پر، بچے پر نماز معاف ہے، دیوانے کے لیے نماز فرض نہیں، بچے کے لیے نماز فرض نہیں، بے ہوش پڑا ہوا ہے نماز نہیں، انہیں شادی کرنے کو پوچھتا کہ فجر کی نماز پڑھ سکتے کیا بول کر؟ ارے مسجد کو نہیں آیا تو کم از کم گھر میں تو بھی پڑھ لیتا، نہیں، یہ بڈھیوں کی فتوے پر عمل کرتا، نکاح ہو کو 40 دن تک باہر نکلنا نہیں کرتے، کی کہتے چھوٹ ہو جاتا کہتے، یہ داڑھی منڈاؤں کو جا کر چھوٹ کیا ہوگا؟ ہاں میں تو صاف کہتا ہوں، اسے اس کی نظر کسے پڑتی کہ اس سے چھوٹ ہو جائے گا، اس سے کس کا بھی چھوٹ نہیں ہوتا، اس کی نظر جس پر پڑتی اسے نظر لگ جاتی، اس کی نظر اس سے نہیں لگتی۔ مدراس پہ ایک نکاح کو گیا، مدراس پہ بھی قریب میں، کیا کیا بولنا سمجھ میں نہیں آتا، ہمارا معاشرہ وہ نوشوں کو سیرا پینا ہے، میں نکاح کو جا کر واپس آ گیا، میں بھی حسین بھی تھے، وہ پھول اتنا پھنا کو رکھو ہی نوشو دکھتا نہیں ہے، اتنا پھنا ڈالے تھے نوشوں کو پھول، اچھا چاہنے والا مزمل صاحب کو بولے تو لٹ جاتا سونے، اتنی محبت، انہیں جا کو اتنا پھول پہنا، سمجھ میں آئی بات ہے، اتنا پھول، اس کے بعد یہ پھکوٹے یہاں کیا کی رکھ ڈال کو، یہ بڑا دکھ رہا نوشا، اتنے میں ایک نوجوان نے ذرا ایسا چلنے کر آیا، میں حالات بتا رہا ہوں مسلمانوں کی، ایسا چلنے کر آیا، اچھا چلنے والا، میں ہمارے حسین کو بولا کی بھی اس کے پھکوٹے اڑ گئے ہی گیا، کی بھی اس کے پھکوٹے اڑ گئے ہی، ذرا وقت کے بعد ہمارے دوست بول رہے حضرت ایک پکچر آیا ہے، وہ پکچر میں وہ ہیرو ویسا چلتا، اس کے واسطے انہیں آج کل نوجوانہ ایسا چل رہی، ایسے نوجوانوں کا زمانہ رہا تو یہ غیر مسلم بابری مسجد کے فیصلے پر ایسا ہاتھ نہیں اٹھائے تو کیا ایسا ہاتھ اٹھائیں گے؟ سوچ کر دیکھو ہمارا معاشرہ کیا ہے، لچے لفنگوں کی نقل کرنے والا مسلمان ذلیل نہیں ہوتا تو کیا باعزت ہو جائے گا؟ کمینوں، رزینوں، زانیوں، حرامیوں کی نقل کرنے والا مسلمان آج کے زمانے میں ہے، وہ ذلیل نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ کامیابی میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں، کامیابی تو اللہ اور اس کے رسول کے چاہنے والوں کے ہاتھ میں ہے۔ کیسے صحابہ کامیاب ہوئے؟ غسیل الملائکہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات گزارتے ہیں، صبح کو حمام کو جاتے ہیں، صبح کا تو صبح کے 8 بجے 9 بجے نہیں، صحابہ کی صبح 4 بجے ہوتی تھی، فجر سے پہلے ہوتی تھی، ہماری صبح نہیں کہ رات ساری جھک مارو صبح کو 12 بجے تک سوتے رہو۔ صحابہ کی اولیاء کی صبح تو رات کے 4 کو ہو جاتی تھی، فجر سے پہلے تہجد سے پہلے غسل کرنے کے لیے جاتے تھے، کیوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر کے اندر ناپاک مرد یا عورت ہو۔ اسی لیے مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو، ایسے مسئلے بیان کرنا گناہ بھی نہیں ہے، رات کو ملاقات ہو گئی، غسل کرنے کا وقت نہیں ہے یا سردی کا موسم ہے تو کم سے کم فقہا فرماتے ہیں کہ وضو تو کر کے سو جا، نہیں رات کو 2 بجے ملاقات
بیوی تو دن کے 12 بجے جناب عالی غسل کرتے ہیں. پورے گھر کے اندر 8 گھنٹے کا جنابت کا غسل والا ناپاک مرد بھی رہتا ہے, عورت بھی رہتی ہے. فرشتے کیسے آئیں گے؟ اگر اس حالت میں موت آ گئی تو کیا ہوگا؟ صحابہ کی صبح تھی وہ 4 بجے. خیر گئے جہاد نکل گئے, لڑے, شہید ہو گئے. لاشوں کو جمع کیا گیا تو سر کے بالوں سے تازے پانی کے ٹپکے گر رہے ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ابھی غسل کیے ہیں. میدان جہاد میں غسل کا حق ہوا ہے اور شہید کے لیے تو غسل نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے. حنظلہ کی لاش پر میری نظر پڑتی اس وقت جبکہ حنظلہ کو جنت کی حوروں نے غسل دے کر آسمان کو گئے ہیں. جن کی لاش اور میت کو ملائکہ اور حوروں نے غسل دیا, اس کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا. ایسا صحابی اللہ کے رسول سے آ کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ, جب آپ کی محفل میں ہوتا ہوں تو کچھ حال ہوتا ہے, جب آپ کی محفل سے باہر جاتا ہوں تو کچھ حال ہوتا ہے. یوں معلوم ہوتا ہے کہ میں منافق ہو گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے لاڈلے تو منافق نہیں, تیرے ایمان پر تو آسمان کے فرشتے بھی رشک کر رہے ہیں. کتنا مضبوط تھا ایمان. ایسے لوگ کامیاب تھے. ہماری کامیابی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ جو کام اللہ اور اس کے رسول نے کیا وہ نہیں. اور ایک راز کی بات بتاؤں میں آپ کو, سنو گے تو تعجب کرو گے. صحابہ کے پاس صبر بھی تھا, صحابہ کے پاس ثابت قدمی بھی تھی, صحابہ کے پاس تیاری بھی تھی, صحابہ کے پاس اللہ کا خوف بھی تھا, صحابہ کے پاس صاف گوئی بھی تھی, صحابہ کے پاس اطاعت خدا بھی تھا, صحابہ کے پاس اطاعت رسول بھی تھی. اس کے ساتھ ساتھ صحابہ اور صحابہ کے بعد والی جماعتوں نے کامیابی حاصل کی تو اس کا سب سے بڑا راز کیا تھا کہ ان کے سروں پر حکومت کرنے والے یا ان کے لیڈر جو تھے نا, امیر جو تھے نا, وہ قوم کے پکے تھے. وہ آج یہ قوم کا کوئی صحیح معنی میں امیر نہیں ہے. آج اس قوم کا صحیح رہبر نہیں ہے. اتنا بڑا فیصلہ ہوا, تاریخ ساز فیصلہ ہوا, غیروں کی زبانیں کھلی. اس فیصلے پر کسی مسلمان ایم پی کی زبان کھلی, اس فیصلے پر کسی مسلمان ایم ایل اے کی زبان کھلی, اس فیصلے پر کسی مسلمان کونسلر کی زبان کھلی. فیصلے سے پہلے اپیلیں کرنے والوں نے کیے کہ صبر کرو صبر کرو. فیصلے کے بعد جب قوم صبر کری تو شکر ادا کرے کوئی قوم کا لیڈر, کوئی ایم پی شکر ادا کیا قوم کا, کوئی ایم ایل اے قوم کا شکر ادا کیا. الیکشن میں ہار تک کی جیت تک کی, دوسرے دن پیپر میں آ جاتا شکریہ تمہیں مجھے ووٹ ڈالے سو. فوراً پیپر میں آ جاتا شکریہ تمہیں مجھے ووٹ ڈالے. اپیلا کرنے والے کرے کیسے لوگ اپیلا کرے. گاڑی ڈھکلنے والا بھی اپیل کریا, چرانے والا بھی اپیل کریا, مرڈر کرنے والا بھی اپیل کریا, چور بھی اپیل کیا, ڈاکو بھی اپیل کیا, یتیموں بیواؤں کا مال ہڑپ کرنے والا بھی اپیل کیا, پارٹیاں بدل کر مسجد پھوڑنے والوں کی پارٹی میں جمنے والا کمینے بھی اپیل کیے. اپیل کرنے کے بعد قوم جب صبر کا مظاہرہ کری تو شکریہ ادا کرنا کہ نہیں کرنا. اٹھاؤ اخبار, اکا دکا یہ غیر مسلم ریاست کرناٹک کا چیف منسٹر ایک مرتبہ شکریہ ادا کیا نہ اٹھتا. ایک ایم پی, ایک ایم ایل اے, ایک کاؤنسلر, ایک چیئرمین یا کسی مسجد کا ایک صدر, ہماری قوم جو صبر کا مظاہرہ کری, ہمارے قوم کے بچے بچے کے ہم شکر گزار ہی. قوم کو بتانے کے لیے شکریہ کا ایک ایڈورٹائز آیا, کیا قوم اتنا بھی گر گئی؟ ارے غیر منہ کھول رہے اس فیصلوں کے بارے میں. ایک ایم پی مسلمان منہ کھولیا, سیکولر ہندو منہ کھول رہے, جو زبان مسلمان کھول رہا وہ زبان غیر کھول رہے. یہ فیصلہ صحیح ہوا, یہ فیصلہ غلط ہوا, کسی کی زبان سے نہیں آیا, مسلمان لیڈر کے زبان سے. غیر ہمت کے ساتھ بول رہے, غیر ہمت کے ساتھ بول رہے. ہندوستان کا سپریم کورٹ کا ریٹائرڈ جسٹس سجال کہتا ہے, کیا اہم ایک غیر مسلم نے سوال اٹھایا, مسلمان لیڈر, ہاں
खाली बर्थडे में केका काटने के वास्ते लीडर बनते सो, फोटो आदि, फूल के हार आदि, शाला भी ओढ़ने के वास्ते वो लगा काउंसलर आदि, एमएलए एमपी बनते सो, रेड लाइट कार में बैठकर इधर से उधर फिरने के वास्ते उन कौम के लीडर बनते सो, कौम का मसला हल करने के वास्ते नहीं बनते वो लोग। अल्लाह ताला से दुआ करो कि हमारे सरों पर टीपू जैसा कायद अता करे, सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा कायद अता करे, मोहम्मद बिन कासिम जैसा कायद अता करे। एक जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड सवाल करता है, क्या फैसला इधर की उधर, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट उन लोगों के लिए क्या फैसला सुनाती है जो मस्जिद को तोड़े। कितना कीमती सवाल किसी के ज़हन में गया? मस्जिद किसकी जगह, मंदिर कहां बनना, निर्मोही अखाड़ा कहां बनना। फिर भी हुकूमत की तरफ से आया कि इस फैसले के खिलाफ जो भी अपील करेगा उसे जाकर हुकूमत जेल में डाल देगी। फैसला सही रहा तो ना। और जो जस्टिस बनकर फैसला कर रहे थे उनके फैसलों के अंदर कोई जुमला पहले जुमले को दूसरे जुमले को ताल्लुक ही नहीं, अकीदे की बुनियाद पर फैसले हो गए। राम जी पैदा हुए, कोई प्रूफ नहीं, मस्जिद थी प्रूफ। मुसलमान इस फिक्र में आ गए कि मुसलमानों के पास कोई प्रूफ नहीं। मुसलमानों ज़हन में बिठा लो कि मस्जिद के मुताल्लिक पूरे कागजात मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के पास मौजूद है। तकरीबन 450 साल पुराना रिकॉर्ड मुसलमानों के पास मौजूद है। 450 साल पुराना रिकॉर्ड मुसलमानों के पास मौजूद है। मायूस होने की जरूरत नहीं, इंशाअल्लाह वक्त आएगा खुदा के सजदे वहां जरूर होंगे। लेकिन हुकूमत हिंदुस्तान से हम मुतालबा करते हैं कि फैसला सही रहे, हक का रहे। अकीदों की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर फैसला कोर्टों में अगर होता है तो फिर वो कोर्ट नहीं, ये गुंडागर्दी का अड्डा होता है। वो मैं बोल डाले ये जगह मेरी, बोले तो क्या मेरी हो जाती? लॉयर पूछता है, जज पूछता है ये जगह तुम्हारी, बोलकर तुम्हारे पास क्या पेपर है, दस्तावेजात क्या है। हम इलाहाबाद के 3 जस्टिस को यह सवाल करते हैं कि जिस सबूतों की बुनियाद पर तुमने उस बाबरी मस्जिद की जमीन को 3 हिस्सों में तकसीम किया, क्या ये पेपर की बुनियाद पर तकसीम हुआ है या किसी की मेजॉरिटी या किसी की अकीदत की बुनियाद पर हुआ है? अगर पेपर की बुनियाद पर फैसला है करते हैं तो फिर सिवाय उस जमीन पर मुसलमानों के किसी और का हक हो ही नहीं सकता। मैं सिर्फ हमारे भोले भाले मुसलमानों के जहन पर यह बात बिठाना चाहता हूं कि फैसले से मायूस न हो और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के इस केस से मुसलमानों को मायूस भी होना नहीं है कि मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं, मुसलमानों के पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। खुद गैर मुस्लिम कहते हैं, लेकिन वहां जो फैसला हुआ सबूतों के बुनियाद पर नहीं हुआ, अकीदत के बुनियाद पर हुआ। और उसमें हमारे भी एक मुसलमान जस्टिस थे। इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो मैं मुलाकात करूंगा और पूछूंगा उनसे कि आप एक मुसलमान होने की हैसियत से मुसलमानों की तायीद में फैसला नहीं करना था, आपको हक की तायीद में फैसला करना था। क्योंकि मुसलमान फैसले की कुर्सी पर अगर बैठता है तो वो किसी की दबाव पे फैसला नहीं करता, सबूतों और गवाहों की बुनियाद पर फैसला करता है। पूरी जमीन तकरीबन 60 या 68 एकड़ की जमीन को 3 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। किस बुनियाद पर यह फैसला हुआ, अखबार में क्यों नहीं आया? किस बुनियाद पर यह तकसीम हुआ, अखबार में क्यों नहीं आया? मुसलमानों के पास क्या सबूतें थी, क्यों अखबार में नहीं आया? गैर मुस्लिमों के पास क्या सबूत थे, अखबार में क्यों नहीं आया? इनके पास क्या पेपर थे, अखबार में क्यों नहीं आया? मुसलमानों के पास क्या पेपरात थे, अखबार में क्यों नहीं आया? अरे एक हुकूमत, एक कोर्ट अगर फैसला करना है तो फिर उसके फैसला करने के कोई रूल्स और रेगुलेशन तो होते हैं। बगैर रूल्स और रेगुलेशन के अगर फैसला होता है तो वो किसी की दबाव पर फैसला हो रहा है। लेकिन इस फैसले के खिलाफ आखिर मुसलमानों में एक एमपी क्यों नहीं उठा? इस फैसले के खिलाफ
आखिर मुसलमानों में एक एमएलए क्यों नहीं उठा? आखिर इस फैसले के खिलाफ मुसलमानों में एक काउंसलर क्यों नहीं उठा? क्या उनके दिलों के अंदर ईमान नहीं है? कहां गए हमारे बड़े बड़े तोप और सूरमा जो कौम की मोहब्बत के दावे करते हैं, कौम की हिफाजत के दावे करते हैं, लेकिन एक एमपी ने सवाल तक नहीं उठाया। अरे चलो फैसले पर सवाल नहीं उठाया, फैसले से पहले जिन लोगों ने मस्जिद के गुंबदों पे चढ़कर कुल्हाड़ियां मारी, जिन्होंने यात्रा निकाला था, जिन्होंने ईंटों को जमा किया था और जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर फसाद बर्पा किया था, उनकी सजा का फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या सुनाया? ये भी तो एक सवाल था वहां पर, ये भी तो एक इंसाफ था, ये भी तो एक मुद्दा था वहां पर, लेकिन उसके बारे में कोई सवाल नहीं। अफसोस मेरे दोस्तों, लेकिन फिर भी मुसलमानों को खुदा का शुक्र अदा करना है कि जो सवालात मुसलमान करना था वो सवाल आज गैर मुस्लिम कर रहे हैं। अल्लाह ने उनकी जुबानों में वह ताकत दे दिया। इस फैसले से खुद गैर मुस्लिम खुश नहीं है। अल्लाह ताला ने इधर का उधर फिरा दिया। मुसलमान नाखुश है अपनी जगह पर, मुसलमान अपने दिल के अंदर जख्म खाया अपनी जगह पर, और इसके बावजूद मुसलमानों में से कोई किसी जगह पर एक छोटा सा हंगामा भी नहीं हुआ। लेकिन मैं खुद देखा जब फैसला होकर हिंदू मजहब के हिंदू भाइयों के लायर कोर्ट से बाहर निकल रहे हैं तो ये इशारा करके निकल रहे हैं। फिर भी हुकूमत कहती है कि न किसी की जीत है न किसी की हार है। ये उंगली उठाने वालों के लिए क्या सजा तय की है ये भी नहीं मालूम। दिल्ली की शाहराहों में पटाखे उड़ाए गए, उन लोगों की क्यों पुलिस गिरफ्तार नहीं की? गैर मुस्लिम मुतशद्दिद गैरों ने लड्डू और मिठाइयां बांटी, क्यों उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया? फिर भी इस मुल्क को कहते हैं कि सेकुलर मुल्क है। ये कैसे सेकुलरिज्म है कि एक मजहब वाले दूसरे मजहब वाले को हमला करते हैं? अभी फैसला नहीं बराबर हुआ, अभी न वहां मंदिर बनी न वहां मस्जिद बनी। इससे पहले गैर मुस्लिमों ने दावा कर दिया कि मिथिला और काशी का ईदगाह और वहां की जामिया मस्जिद पर भी हमारा यह कानून चलेगा। ये गैर मुस्लिम अभी तक उसको हुकूमत ने गिरफ्तार नहीं किया। उसने इस वारन इस वीक के अंदर यह ऐलान कर दिया कि आइंदा आने वाले 6 दिसंबर को मिथिला की जामिया मस्जिद को भी हम शहीद करेंगे। हमारे मुसलमान लीडरों को मैदान में आना है, कौम को बचाकर रखो। मैं मस्जिद उमर फारूक के मिंबर और मुसल्ले से इन बुज़दिल एमपीओ को, इन बुज़दिल एमएलए को, इन बुज़दिल काउंसलरों को कहता हूं कि एकजुट होकर कुछ तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को और उनके फ्यूचर के लिए कुछ तो तुमको कुर्बानी देना पड़ेगा, वरना अल्लाह ताला तुम्हारी खबरों को जहन्नम का एक गड़ा दुनिया में भी बना देंगे और आखिरत में भी बना देंगे। आना है मैदान में, लेकिन हमारे लीडर अल्लाह हिफाजत फरमाए, ये बोले तो हमें बुरे। कौम को बचा कर रखो। वक्त आया तो इस कौम का खून भी तुम्हारे कदमों पर कुर्बान, वक्त आया तो इस कौम का पसीना भी तुम्हारे कदमों पर कुर्बान, वक्त आया तो इस कौम की गर्दनें तुम्हारे कदमों पर कुर्बान। उससे पहले हमारे कौम के लीडरों को मैदान में आना है। एक सवाल हुकूमत से करो। यह सवाल न मैं कर सकता हूं, न आप कर सकते हैं, न कोई आम पब्लिक का इंसान और मुसलमान कर सकता है। यह सवालात तो किसी न किसी किस्म का एक पावर मैन, पावर वाला आदमी कर सकता है। वो पावर वाले कौन? एमपी हजरात, एमएलए हजरात, काउंसलर हजरात। हुकूमत को जाकर एक मेमोरेंडम देना है। आज तक कर्नाटक की हुकूमत को कर्नाटक के एमएलए क्यों मेमोरेंडम पेश नहीं किए कि यह फैसला दरअसल अकीदत की बुनियाद पर हुआ है, सबूतों की बुनियाद पर नहीं हुआ है। कर्नाटक के मुसलमान एमएलए और सेकुलर एमएलए सब मिलकर हुकूमत को इस किस्म का मेमोरेंडम देते हैं कि वो लखनऊ को या यूपी की हुकूमत को दरखास्त करे कि फिर से नया फैसला करे, या सुप्रीम कोर्ट को हुक्म दे के वो अच्छे से अच्छा सही फैसला करे। एक मेमोरेंडम पेश नहीं किया गया। कहां गए हमारे एमएलए हजरात? कहां गए हमारे एमपी? कहां गए हमारे काउंसलर? सिर्फ ये अपनी भगत, अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। कौम को कुछ करना, नाहक करने की दावत नहीं देता मैं, हक करने की दावत देता हूं। मैं सही काम करने की तरफ आपको इशारा करता हूं। मरने से पहले अपना मुकद्दर संवारो। जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारी मैयत पर कौम का बच्चा बच्चा ऐसा रोए जैसा कि कोई बाप की मैयत पर बच्चा रोता है।
ماں کی میت پر کوئی بچہ روتا ہے، اگر ایسے آنسو قوم کے دیکھنا ہے تو اس سے پہلے ہمارے قوم کے لیڈروں کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے. لیکن افسوس ہمارے قوم کے بڑے بڑے عقل مند دانشور اور لیڈر حضرات اتنے بڑے فیصلے کے بعد بھی خاموش ہیں. ان کی خاموشی کا راز مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا، ہو سکتا ہے کہ کسی اور کو سمجھ میں آ جائے، لیکن پھر بھی میرے دوستوں پوری قوم سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے اس عدالت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیر آیت درست آیت فیصلہ ضرور کر کے رکھیں گے. خدا سے ٹکر ہے، مسجد سے ٹکر لینے والے دراصل مسجد سے نہیں خدا سے ٹکر لینے والے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کو جو سزا دنیا کے اندر دی ہے، آج بھی زمین گواہ ہے، آج بھی آسمان گواہ ہے. قوم لوط نے خدا اور خدا کے پیغمبروں سے اور خدا کے نیک بندوں سے ٹکر لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی. قوم لوط کا ایک گناہ تھا. ہر ایک قوم کا ایک ایک گناہ ہوتا ہے، ہر زمانے کا ایک خاص گناہ ہوتا ہے. اس زمانے کا اس قوم کا گناہ کیا ہے کہ مسجدوں اور عیدگاہوں کو کیپچر کرنا. اس زمانے کے لوگوں کا الگ الگ گناہ تھا. لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کا گناہ کیا تھا کہ مرد مرد سے شادی کرتے تھے، مرد مرد سے ملتے تھے، لواطت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کو یہ ہرگز پسند نہیں. پیغمبر نے کہا کہ مرد مرد مل نہیں سکتا، تم عورتوں سے ملو، شادیاں کر کے ملو، لیکن مرد مرد نہیں مل سکتا. وہ ضد کرنے لگے. عذاب لے کر فرشتے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آئے. لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بات کرنے لگے. فرشتے خوبصورت تھے، ان فرشتوں پر بھی حملہ کرنے کے لیے لوط کی قوم آئی. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اس قوم کو اس وقت سزا دو، لوط کو شہر سے باہر نکالو. لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم شہر سے باہر نکل گئے، بیوی بھی گرفتار ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ طاقت دی، حکم دیا. فرشتے اس حصے کو اٹھائے آسمان تک لے کر گئے اور وہاں سے زمین کو پلٹا دیے. اتنے اوپر سے نیچے گرے اور زمین میں دھس گئے. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت تک وہ دھستے رہیں گے. اللہ تعالیٰ یہ عذاب لوگوں کو دیا. یہ اللہ سے ٹکر کی سزا. صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے نبوت لے کر، قوم انکار کی. کہنے لگی تمہیں نبی بول کر کیا ثبوت ہے؟ میں اللہ کا نبی ہوں، کوئی معجزہ دکھائیے. صالح علیہ السلام معجزے دکھائے. نہیں یہ معجزہ نہیں مانتے، یہ پتھر ہے نا، یہ پتھر سے اونٹنی کو نکالو. حضرت صالح علیہ السلام کہنے لگے اگر یہ پتھر سے اونٹنی نکل گئی تو کیا تم ایمان لے کر آؤ گے؟ ہاں ایمان لے کر آئیں گے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم دعا کرتے ہیں، پتھر سے اونٹنی نکلتی ہے، وہ بھی حاملہ اونٹنی، پیٹ میں بچہ. اب حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اس اونٹنی کا احترام کرو، یہ اللہ کی نشانی ہے، میرا معجزہ ہے. قوم اس نشانی کا احترام نہیں کی. حضرت صالح علیہ السلام نے کہا ایک دن تم پانی پیو، ایک دن صرف اس اونٹنی کو پانی پینے دو. پانی بھی نہیں دیے اونٹنی کو قتل بھی کر دیے. اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا. دراصل صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ٹکر نہیں تھی، اللہ کی نشانیوں سے ٹکر تھی. اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب بھیجا کہ ایک زوردار آواز آئی، اس آواز کے تپھیڑے میں مر گئے. اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. دنیا کے اندر فیصلے ہوتے ہیں، فتنے ہو سکتے ہیں، لیکن خدا کا اگر فیصلہ ہوگا تو کوئی فتنہ نہیں ہوگا. یا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں مسجد ضرور بنے گی، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں میرے دوستو. صاف میں کہہ رہا ہوں. ارے غیر مسلم ابھی کل تک کے اخبار میں کہہ رہے تھے مسلمانوں کو حکومت بولی پاؤ حصہ دینا، 1/3 حصہ دینا. نرموئی اکھاڑے کے RSS لوگ کہتے ہیں وہ پاؤ حصہ بھی نہیں ملے گا مسلمانوں کو، ہمیں ہرگز وہ مسجد بننے نہیں دیں گے. جب یہ غیر مسلم کہتا ہے کہ مسجد بننے نہیں دیں گے، ہم مسلمان کیوں خاموش رہیں گے؟ ہم کہیں گے کہ وہاں ہرگز ہم مندر بننے نہیں دیں گے. کہیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات پر امید رکھ کر، لیکن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے صبر کرو، نمازیں پڑھو، سنت پر عمل کرو، اعمال کی حفاظت کرو، ایمان بناؤ، ثابت قدم رہو، تیار رہو. اس کے بعد دیکھو تم کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، جو بھی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے. اگر اعمال ہمارے صحیح ہو جائیں گے، اگر اعمال ہمارے صحیح نہیں رہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اٹھ جائے گی اور ہم نیست و نابود ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اعمال کی حفاظت کرنے کی اور تیار رہنے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر میں حضرت معمول ہماری مسجد کے چندے کے متعلق آپ تمام حضرات سے گزارش ہے
کہ مسجد کے لیے زیادہ سے زیادہ چندہ عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دینے کو اور ہمارے دلانے کو قبول فرمائے. اور دوسرا اہم اعلان ہے کہ بہت سارے حجاج کرام اس آج جمعہ صبح کے دن فون کر کے مجھے بولے تھے کہ حضرت حج کے متعلق کچھ کہیے. انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جمعہ حج کے متعلق آپ حضرات کے سامنے تفصیل اور فضیلت اور مسائل آ جائیں گے. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.